بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غزالہ سے میری ملاقات کافی عرصہ بعد ہوئی تھی، اس لیے ہم تینوں کچھ دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران میں ہم کسی نازک پہلو پر بات کرنے سے گریز کرتے رہے۔ ہر موضوع ڈان کے مزاج کے گرد گھوم رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈان کی بہت زیادہ تعریف کی کہ اس نے آخر کار مجھے اور غزالہ کو شادی کے رشتے میں باندھنے کا بندوبست کر ہی لیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کس مشکل صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ غزالہ نے ڈان کے سامنے باغ میں ٹہلنے کی بات کی تو میں بری طرح چونکا تھا، لیکن غزالہ کی تحریر پڑھنے کے بعد معاملہ پوری طرح میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس لیے میرے اشارے پر غزالہ نے ڈان کے باغات کی تعریف کرتے ہوئے وہاں چلنے کے لیے کہا اور ہم تینوں اس خوابگاہ سے نکل گئے۔ چکردار زینے کا اختتام 7 فٹ اونچی اور اتنی ہی چوڑی سرنگ پر ہوا۔ دوسری خوابگاہ کا زینہ بھی ایک سرے پر اسی سرنگ سے ملا ہوا تھا۔ دوسری جانب اس سرنگ کی لمبائی 200-250 فٹ سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ اختتام پر سیاہ رنگ کا بند چوبی دروازہ تھا۔ دروازے کے 3 بلٹ گرا کر ہم نے دروازہ کھولا تو خود کو درختوں کے ایک گنجان کنج میں پایا جو سرنگ میں سے آنے والی روشنی میں منور ہو گیا تھا۔ پٹ بند کرتے ہی وہاں گھور اندھیرا پھیل گیا۔ البتہ کنج سے باہر باغ میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی مدد سے ہم کنج سے نکل گئے اور خود کو حویلی کے عقب میں پایا۔ ڈان کی ان زیر زمین خوابگاہوں کا محل وقوع بہت پر اسرار سا تھا۔ وہاں سے نکاسی کے لیے سرنگوں والا راستہ تھا۔ اگر اسے باہر سے مقفل کر دیا جاتا تو ڈان کی اجازت کے بغیر کوئی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرا راستہ جو مسند کے اوپر اٹھتے ہی خود بخود غائب ہو گیا تھا، وہ اس کنویں کے رخ پر تھا جس میں ڈان کی وسیع و عریض مسند چلتی تھی۔ اگر کوئی خود کار دروازہ توڑ کر کنویں تک رسائی حاصل کر بھی لیتا تو اس کے لیے باہر نکلنا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ اس کا دانہ ہر وقت مسند سے بند رہتا تھا۔ بادی النظر میں وہ زیر زمین خوابگاہیں ڈان کی عیاشی کا محفوظ ٹھکانہ معلوم ہوتی تھی، جہاں مکاؤ کی نام نہاد شریف زادیاں ڈان سے اپنے حسن و جمال کا خراج وصول کرنے کے لیے سرنگ کے راستے آتی تھی۔ ان کی دلجوئی کے لیے ڈان اپنی مسند کے ساتھ نیچے آتا ہوگا اور چند قدم چل کر ان کے پہلو میں ڈھیر ہو جاتا ہوگا۔ ویرا بہت مکار اور ناقابل اعتماد ثابت ہوئی۔ کھلی فضا میں آتے ہی غزالہ کے دل کا غبار الفاظ کی صورت میں ڈل گیا۔ نئی دہلی میں نے بہت برا وقت گزارا ہے۔ وہ مجھ سے تمہارے اور اسپیشل ٹاسک فورس کے بارے میں باز پرس کرتے رہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر اپنے متعدد آدمی گنوا چکے ہیں۔ وہ ان کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ اس فہرست میں ملا سرکار اور کرنل مہیش پال کے علاوہ دوسرے نام میرے لیے اجنبی تھے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ کسی بھی اعتبار سے نارمل نہیں ہے۔ اس پر جنون اور غصے کے دورے پڑتے ہیں تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ نارمل ہونے کے بعد وہ خود اپنی حرکتوں پر پچھتاتی ہے۔ دیوانگی کے ایسے ہی دورے نے تمہیں بھارتی قونصلیٹ پہنچا دیا تھا۔ آئندہ اس پر اعتماد کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نئی دہلی سے مجھے اچانک ہانگ کانگ کیسے روانہ کر دیا گیا۔ اس مرحلے پر انڈین سیکرٹ سروس کے اعلیٰ افسران میری سخت جانی سے عاجز آ کر 3rd ڈگری آزمانے کا ارادہ کر رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کبیرہ ہی کا کمال تھا۔ سلطان شاہ تلخ لہجے میں بولا، تمہیں اسی کی کوششوں سے آزادی ملی ہے، اور یہ ڈان اس کا منہ بولا باپ ہونے کے ساتھ شی کا آئی مین بھی ہے۔ اس نے تمہاری رہائی کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے ایران سے آنے والی ایٹمی ساز و سامان کی ایک باری کھیپ کو تباہ کرنے کے امریکی منصوبے کو بھی خاک میں ملا دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اس جیسی مجرم اور تخریب کار عورت سے بھی اپنی مرضی کے اہم کام لیے ہیں۔ کچھ دیر تک ہم غزالہ کے کٹھن تجربات اور ویرا کے سماب صفت کردار پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر غزالہ نے چونکتے ہوئے سوال کیا، ہاں ڈان شادی کے بارے میں کیا بکواس کر رہا تھا؟ لو، اب تم بھی شادی کو بکواس قرار دے رہی ہو۔ سلطان شاہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر کہا، ڈان کے سامنے یہ خیال رکھنا کہ میں حرام چیزوں سے مکمل اجتناب کرتا ہوں، جن میں شراب بھی شامل ہے۔ میں نے فوری خیال کے تحت ان دونوں کو آگاہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ مجھے دوسری لڑکیوں کی پیشکش کر رہا تھا۔ پھر بات مذہب اور حرام حلال کی طرف مڑ گئی۔ اب وہ شادی کے بغیر تم کو میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ کبھی نہ کبھی تو شادی ہونی ہی ہے، لیکن مکاؤ میں ڈان جیسے بدماش کے زیر سایہ شادی کی کیا تک ہے؟ اس نے تمہیں پھانس لیا ہے تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ ایسی حماقت نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ تم اس کی غصہ ور طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو چکی
चुकी हो, वो जिद में आ गया तो तुम इस हवेली में बूढ़ी हो जाओगी। तो क्या तुम इस मज़ाहका खेज मजाक के लिए तैयार हो? गजाला ने तिनक कर पूछा। मेरा बस चले तो मैं अभी यहाँ से भाग जाऊँ। परसों माफिया का डॉन नैशिकाओ यहाँ आ रहा है। ये शादी इसी की मौजूदगी में एक बहुत बड़े जश्न में होगी। ये डॉन की तरफ से मेरे लिए इनाम होगा। इन दोनों के लिए वो बातें नाकाबिले फहम थी। मैं इख्तिसार के साथ इन्हें पूरे हालात से आगाह करता चला गया और इनके चेहरों पर भी फिक्र के साए फैलते चले गए। तुमने वो हीरे डॉन को देकर बहुत बड़ी हमाकत की है। मेरी कहानी खत्म होने पर सुल्तान शाह ने मुतासफाना अंदाज में सर झटकते हुए कहा, हीरे गोल करके तुम इसे बड़ी रकम की पेशकश भी कर सकते थे। इसकी हवेली में रहने के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि डॉन के लिए पैसा बेवकूत है। हीरों की वजह से इसने मुझे फौरी तौर पर अपना दोस्त बना लिया, वरना वो वीरा के अलावा किसी और से बात करने का रवादार नहीं था। फिर बाद के वाकयात ने भी साबित कर दिया कि मेरा फैसला दुरुस्त था। वान लिन 1 घंटे से भी कम मुद्दत में मेरा खोज निकालकर बिंगो क्लब पहुंच गया था। अगर मैं इस वक्त डॉन की पनाह में आया हुआ न होता तो वान लिन को मारकर इतनी आसानी से निकलना मुमकिन न होता। वान लिन के कत्ल की खबर फैलते ही डॉन के शिकारी कुत्ते मेरी तलाश में फैल जाते और मुझ पर हीरो की चोरी का इल्जाम आ जाता। मैंने फेरी पर ही अंदाजा लगा लिया था कि हीरे हर हाल में डॉन ही के कब्जे में जाएंगे। इसलिए मैं अपनी तरफ से नादर हीरो का तोहफा देकर क्यों ना इसे अपना एहसान से जेरे बार कर दूं। ये दीगर बात है कि मेरी अपनी मजबूरियों की वजह से डॉन की मेहरबानियां मेरे लिए अजाब बनती नजर आ रही हैं। हमें मिलकर इस सूरत हाल का कोई तोड़ तलाश करना होगा। सवाल ये है कि डॉन नैशिकाओ कब मकाओ पहुंचने वाला है। गजाला मामले की संगीनी को पूरी तरह समझ गई थी। तकरीब के दौरान ही डॉन का हेलीकॉप्टर इसे लेकर आएगा और वो आते ही मुझे स्टेज पर देखकर बिदक जाएगा। हम सिरे से तुम्हारा चेहरा छुपा देंगे। सुल्तान शाह दूर की कोड़ी लाया। डॉन को बता दिया जाएगा कि ऐसा करना हमारी अहम रसूम में शामिल है। वो हर बात में अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेगा। नहीं, ये बात वहीं खत्म नहीं होगी। नैशिका और डैनी के मामले में डॉन को सालस बनाने का इरादा लेकर आ रहा है ताकि वो जिम्मी लाइट को अपने असर और रसूख से कायल कर सके। इन दोनों में मुज़ाकरात का आगाज होने पर कोई भी बात पोशीदा नहीं रह सकेगी। गजाला ने सुल्तान शाह को समझाते हुए कहा, इस खतरे का वाहिद और बेहतरीन हाल ये है कि नैशिकाओं की आमद से पहले हम तीनों किसी तरह यहाँ से निकल जाएं, वरना बेमौत मारे जाएंगे। अगर मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त हो जाए तो मैं हांगकांग जाकर नैशिकाओं को खत्म करने की कोशिश कर सकता हूँ। वो हेलीकॉप्टर में सवार होने से पहले मार दिया जाए तो ये कहानी उसी के साथ दफन हो जाएगी। सुल्तान शाह ने कहा, हम बहुत देर तक दरख्तों के साए में और घास के सरसब्ज किताब पर टहलते रहे। डॉन के बाग में रोशनी के लिए काफी खंबे नस्ब थे, लेकिन इस वक्त इक्का दुक्का बल्ब ही रोशन थे, जिनकी वजह से धुंधली रोशनी फैली हुई थी। अपने मसले पर दिमाग लड़ाते हुए हमने इस सुरंग का सुराग लगाने की कोशिश की जो डॉन की जेरे जमीन ख्वाब गाहों को इस बाग से मिलाती थी, लेकिन सतह जमीन पर इसकी कोई इलामत नजर नहीं आई। अलबत्ता इसके दाने के अकब में फूलों से लदा हुआ एक ऊंचा और वसी टीला मौजूद था जो बादियुल नजर में बाग की मंसूबाबंदी का एक अहम हिस्सा मालूम होता था, लेकिन दर हकीकत वो टीला सुरंग के बलाए जमीन हिस्से को छुपाए रखे हुए था। इस दौरान में मुझे गजाला की पूरी कहानी का इल्म हो चुका था, जिसकी रोशनी में सरहद पार बैठे हुए मंसूबा साजों के तकरीबी जहनों को पढ़ना आसान था, लेकिन वो सब बात की बातें थी। हमारे लिए अहम तरीन और फौरी मसला इस हसीन जिंदान से फरार का था, जहां मेरी और गजाला की शादी का खेल रचाने का नादर शाही फरमान जारी किया जा चुका था। हम लोग अपनी रिहाई के मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर करते और खुद ही इन्हें मुस्तरद करते रहे। फिर अचानक ही एक नरम और मुतरन्नम आवाज सुनकर हम तीनों बुरी तरह चौंक पड़े। चीनी लबो लहजे में किसी औरत ने मुझे डैनी के नाम से पुकारा था। वो आवाज शिवाय के अलावा किसी और की नहीं हो सकती थी। हमारे पलटते ही वो दरख्तों के नीम तारीख कुंज से बाहर आ गई। वो एक आम सी पिस्ता कद और जर्द रूह चीनी औरत थी, जिसने सुनहरे फ्रेम वाली ऐनक लगाई हुई थी। हेलो, मेरा नाम शिवाय है, इसने मुस्कुराते हुए चीनी तलफ़्फ़ुज़ में अंग्रेजी में कहा। मैं तवील इंतजार से उकता कर बाहर आई हूँ। मालूम होता है कि तुम्हें डॉन का बाग बहुत पसंद आया है। तुम्हें हमारी क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने इसकी तरफ बढ़कर बेतकल्लफी से पूछा। डॉन की हवेली में अंग्रेजी बोलने और समझने वालों की तादाद बहुत कम है। मैं तुम्हें बताने आई थी कि अपनी खुर्दो नोश की और दीगर जरूरियात के लिए तुम्हें क्या करना होगा। डॉन के लिए गाने बजाने वाली लड़कियां भी अंग्रेजी से नाबलद हैं।
غزالہ نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ وہ طنز شوائے کے سر پر سے گزر گیا۔ میرے اور ڈان کے علاوہ صرف ایک ایرانی مددگار انگریزی جانتا ہے۔ ایرانی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ چوسین، شوائے نے سنجیدگی سے کہا، اور میری کھوپڑی چکرا کر رہ گئی۔ میں فارسی دان نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ سکتا تھا کہ ایران میں چوسین وغیرہ قسم کے نام نہیں ہو سکتے۔ انگریزی میں تم یہ نام کس طرح لکھو گی؟ میں نے اصل نام خریدنے کی نیت سے پوچھا۔ HUSSAIN۔ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ چوسین؟ یہ کیوں پوچھا تم نے؟ چوسین نہیں، اسے حسین پڑھا جاتا ہے۔ بی بی شوائے، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ ہنس پڑی۔ اوہ، یاد آیا، وہ بھی شروع میں یہی اصرار کرتا تھا، لیکن ہمارے حساب سے اسے چوسین ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب وہ خود بھی برا نہیں مناتا، ہنسمکھ اور ملنسار آدمی ہے۔ تمہاری اس سے ضرور ملاقات ہوگی۔ وہ ہمیں باتوں میں لگا کر سرنگ کے بیرونی دانے کی طرف لے چلی۔ چاروں کے اندر داخل ہونے کے بعد جب وہ چوبی دروازے کے بلٹ لگا رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ باہر جاتے وقت ہمیں وہ دروازہ اندر سے بلٹ ملا تھا، جبکہ اس سے قبل ڈان کی دونوں خادمائیں بھی چکردار زینوں سے ہی گئی تھی۔ اگر انہوں نے باغ میں کھلنے والا راستہ استعمال کیا ہوتا تو وہ ہمیں بلٹ نہ ملتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس سرنگ میں بھی کوئی خفیہ راستہ موجود تھا۔ اس سرنگ سے نکاسی کا دوسرا راستہ کہاں ہے؟ میں نے شوائے کے ساتھ چلتے ہوئے سرسری لہجے میں پوچھا، اور وہ چونک کر مجھے گھورنے لگی۔ تمہیں اس راستے کا علم کیسے ہوا؟ اس نے اشتباہ آمیز لہجے میں سوال کیا۔ چونکنے یا بھڑکنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے پچکار کر کہا۔ ہم سے پہلے دو لڑکیاں بھی ادھر آئی تھیں۔ باغ والا دروازہ ہم نے خود کھولا تھا۔ اگر وہ دونوں ہوا میں تحلیل نہیں ہوئی تو اس سرنگ سے نکاسی کا کوئی اور راستہ بھی ضرور رہا ہوگا جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تم بات سے بات ملانے میں ماہر معلوم ہوتے ہو۔ وہ میرے جواب سے مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ ڈان کے خاص ملازمین ہی ان پوشیدہ راستوں سے واقف ہیں، تمہیں اس بارے میں متجسس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ملازموں کی بات کر رہی ہو، لیکن میں نے ابھی تک یہاں کسی ملازم کو نہیں دیکھا۔ غزالہ نے قدم بڑھا کر شوائے کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو یہاں صرف ملازمائیں ہی دیکھی ہیں۔ ایک ہی بات ہے، شوائے کا جواب ترش تھا۔ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ڈان نے تمہیں اپنے ملازمین کے حوالے نہیں کیا۔ عورتوں کے حق میں وہ خاصے ناشائستہ ثابت ہوتے ہیں۔ بات خطرناک رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں نے فوراً دخل اندازی کر کے موضوع تبدیل کر دیا۔ انہی اضطراری کوششوں میں میں نے شوائے کے تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس نے بوکھلا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری بے وقت کی راگنی پر اس کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تفہیمی انداز میں اپنا سر ہلایا اور ہم خاموشی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ خوابگاہ میں پہنچتے ہی شوائے نے بالکل وہی حرکت کی جو غزالہ نے کی تھی۔ غزالہ اپنا لکھا ہوا ورق تلف کر چکی تھی اور اس لیے شوائے نے اوپر والے سادہ ورق پر جلدی جلدی کچھ لکھا اور وہ پرچہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے تم سے تاکیداً کہا تھا کہ میری ہمدردی یا حمایت کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لانا، کیونکہ مکاؤ میں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن تم وہی ذکر لے بیٹھے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے حق میں کانٹے بونے چاہ رہے ہو؟ پرچے کی تحریر کے ساتھ ہی شوائے کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں نے جواب لکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تنہائی میں بات کرنی بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ تم بے فکر رہو، آئندہ میں محتاط رہوں گا۔ شوائے نے ہم تینوں کو کمرے میں موجود انٹرکام اور اس سے منسلک نمبروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ڈان بہت خود سر اور مشتعل مزاج آدمی تھا، اس لیے اس کی چھت کے نیچے محدود آزادیاں حاصل ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ مطمئن نہیں تھا۔ ہر شخص کے دل میں اپنی سلامتی کے بارے میں انجانا خوف جاگتی تھا اور ذہن مسلسل اس لرزہ خیز صورتحال سے بچاؤ کی فکر میں الجھے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے ڈان کی حویلی میں اپنی پہلی رات ایک ہی خوابگاہ میں بسر کی۔ وہ ڈان کی پرتکلف حویلی کی خوابگاہ تھی، اس لیے وہاں بستر کے علاوہ ایک کشادہ دیوان اور دو نرم صوفے بھی موجود تھے۔ میں وہ زیر زمین خوابگاہیں کسی مرکزی نظام کے تحت مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ تھیں، اس لیے وہاں تازہ ہوا کی کمی کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن قدرتی روشنی کا گزر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں دن اور رات کا احساس مفقود تھا۔ میں اپنی ریسٹ واچ کے مطابق صبح 6 بجے بیدار ہو گیا، لیکن اس خیال سے صوفے پر پڑا رہا کہ میری نقل و حرکت کی وجہ سے ان دونوں کی نیند خراب نہ ہو۔ دھیمی سبز روشنی میں کافی دیر تک پہلو بدلنے کے بعد جب دوبارہ نیند نہ آئی تو میں نے وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ نیم اندھیرے میں لائٹر کا شعلہ لپکتے ہی غزالہ بول پڑی، تم جاگ رہے ہو؟ اس کی
تحیر امیز آواز میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ میں تو کافی دیر سے جاگ رہا ہوں، تمہاری نیند خراب ہونے کے خیال سے بلب روشن نہیں کیے تھے۔ میں صوفے پر اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ میں کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہا ہوں کہ تم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر کروٹیں بدل رہے ہو۔ دیوان کی طرف سے سلطان شاہ کی آواز ابھری۔ میں منتظر تھا کہ تم دونوں ہجر سے بے تاب ہو کر کب ایک دوسرے کا رخ کرتے ہو۔ شاید میری موجودگی تمہارے لیے کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہے۔ بےہودگی کی ضرورت نہیں۔ غزالہ کو اس تبصرے پر غصہ آ گیا۔ اس قدر ذہنی تناؤ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکی اور تم کو مذاق سوچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ غزالہ نے بیڈ سوئچ دبا کر ایک فانوس روشن کر دیا۔ ذہنی تناؤ غیر ضروری ہے ڈارلنگ، میں نے غزالہ کے تبصرے کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب تم ڈان کی قیدی نہیں بلکہ مہمان ہو، ہمیں یہاں ہر طرح کا آرام حاصل ہے۔ غزالہ سمجھ گئی کہ میں گفتگو سن لیے جانے کے امکان سے خائف تھا۔ اس نے بستر چھوڑتے ہوئے خوبصورتی سے بات بنا دی۔ اپنی جگہ کی اور بات ہوتی ہے، ہر رات ٹھکانہ بدلنے سے چین نہیں ملتا۔ ان خواب گاہوں کے غسل خانے ہزاروں خواب گاہوں سے زیادہ منور، کشادہ اور مزین تھے۔ جلملاتی ہوئی سنہری فٹنگز کے ساتھ دیواریں آئینوں سے آراستہ تھیں۔ باتھ روم میں باپ کے ساتھ دیر تک باتھ ٹب میں پڑا رہا۔ کافی دیر بعد میں نہا دھو کر باہر نکلا تو پرتکلف ناشتہ میرا منتظر تھا۔ غزالہ اور سلطان شاہ پیڈ اور بال پین سنبھالے تحریری مذاکرات میں مصروف تھے۔ ناشتے کی ٹرے بھی چکردار زینے سے لائی گئی ہے۔ غزالہ نے نوٹ لکھا، اس کا مطلب ہے کہ مسند والے کنویں کا راستہ صرف ڈان کے استعمال میں رہتا ہے۔ راستوں کی فکر چھوڑ دو، ہم ڈان کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ میں نے اپنا جواب لکھا اور سلطان شاہ کو آنکھ مارتے ہوئے بولا، گرم گرم ناشتہ آ گیا ہے تو انتظار کیوں کر رہے ہو؟ شروع ہو جاؤ، پھر ذرا باہر گھومنے نکلیں گے۔ میں جب آنکھیں بند کرتی تھی ڈان کی محفل کا تصور مجھے چونکا دیتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ڈان جیسا فیاض آدمی ان لڑکیوں کو کپڑے دینے میں کنجوسی کیوں کرتا ہے۔ چینی عورت کا تصور تو ریشم، زر، پفت اور کم خواب میں لپٹی لپٹائی گڑیوں کا ہے۔ کپڑے اتار کر وہ اپنی انفرادیت کھو بیٹھتی ہیں۔ غزالہ بولی۔ میں نے اسے گھورا۔ اس نے سر ہلا کر آنکھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ دیدہ و دانستہ اس متنازع موضوع پر بات کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا انداز ناقدانہ تھا، اس لیے مجھ پر ڈان کا دفاع لازم ہو گیا تھا۔ مکاؤ چین میں نہیں ہے۔ اس پرتگیزی نو آبادی کا چلن چینیوں سے مختلف ہے اور اب تو چین میں بھی لڑکیاں جینز اور ہاٹ پینٹ پہننے لگی ہیں۔ اس میں ڈان کی کنجوسی سے زیادہ لڑکیوں کی پسند کا دخل ہے۔ ناشتے کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، پھر غزالہ اچانک ہی ہالینڈ سے چرائے گئے نادر ہیروں کا ذکر لے بیٹھی۔ تم ڈان کے خیر خواہ ہو، اس کی خوشنودی بھی حاصل کرنی چاہتے تھے، لیکن تم نے 7 ہیرے ڈان کو دے کر اچھا نہیں کیا۔ 2-3 ہیرے میرے بھی کام آ سکتے تھے۔ میں پھر بری طرح چونکا، مگر غزالہ کے ہونٹوں پر شرارت امیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میں تمہیں دوسرے ہیروں سے لاد دوں گا۔ ان شاہی نوادرات پر ڈان ہی کا حق تھا۔ دوسرے ہیرے دوسرے ہی کہلائیں گے۔ ان 7 ہیروں کی ایک تاریخ ہوگی، وہ ہالینڈ کی شہزادیوں اور ملکاؤں کی زینت بنے ہوں گے۔ دوسرے ہیرے پہننے سے فخر اور خوشی کا وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو تاریخی نوادرات کے ذاتی استعمال سے ہوتا ہے۔ غزالہ بات کرتے ہوئے بدستور معنی خیز انداز میں مسکرائے جا رہی تھی۔ قدیم ہیروں کے ساتھ اکثر المناک تاریخ وابستہ ہوتی ہے۔ بعض ہیرے تو مستند طور پر منحوس قرار دیے گئے ہیں کہ ان کے ہر مالک کو دردناک اور غیر طبی موت کا شکار ہونا پڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے وہ 7 منحوس ہیرے ڈان کے سر منڈ دیے ہیں۔ غزالہ، میں نے بے بسی کے ساتھ اسے گھورا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، تم میری نیک نیتی پر شبہ کر رہی ہو۔ ان 7 ہیروں کے بارے میں میری جملہ معلومات 0 کے برابر ہیں۔ ڈان کو تمہاری اس زہر فشانی کی بنک بھی مل گئی تو وہ مجھ سے بدظن ہو جائے گا۔ تم میرے ساتھ خود کو بھی مشکلات میں ڈال لو گی۔ ڈان کا روب ایک اسیب کی طرح تمہارے دل و دماغ پر سوار ہے۔ میں خود بھی اسے قابل احترام سمجھتی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم تنہائی میں بھی کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ غزالہ نے برا مان جانے والے انداز میں مجھ سے شکایت کی۔ احترام منہ دیکھے نہیں کیا جاتا، اصل احترام پس پشت ہی کیا جاتا ہے۔ روبرو کی جانے والی ہر احتیاط صرف اور صرف خوف کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میں ڈان سے خوفزدہ نہیں، لیکن اس کی پرشکوہ شخصیت سے مرعوب ضرور ہوں۔ وہ گفتگو بھی ایک نرم و نازک موڑ لے کر ختم ہو گئی۔ پھر ہم تینوں باہر جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ اسی وقت جب ہم روانگی کے لیے تیار تھے تو انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری
دوسری طرف ڈان بذات خود موجود تھا اور خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ تم لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے ہو تو اوپر ہی آ جاؤ، چند بزرگانہ اور رسمی فکروں کے بعد اس نے کہا۔ لیکن ہم اوپر آنے کے راستے سے ناواقف ہیں، میں نے نرمی سے کہا۔ ہم سرنگ کے ذریعے تمہاری حویلی کے عقبی باغ میں پہنچ سکتے ہیں، ہمیں وہاں سے بلوا لو۔ ڈان کی ہنسی کی گونج سے میرے کان جنجنا اٹھے۔ پھر وہ بولا، تم اسی جگہ ٹھہرو، شوائے یا چوسین میں سے کوئی تمہیں لینے آتا ہے، ان کمروں میں پڑے پڑے تم اکتا جاؤ گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے انٹرکام کا رابطہ منقطع کر دیا۔ میری خواہش تھی کہ اس وقت پر ہمارا چوسین سے تعارف ہو جاتا، لیکن ایک بار پھر مس شوائے ہی ہمارے پلے پڑ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو جاذب نظر بنانے کے لیے خاصے جتن کیے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس کا زرد چہرہ متورم نظر آ رہا تھا۔ وہ ہمیں لے کر عقبی زینے کی طرف بڑھی تو میں نے اسے ٹوک دیا کہ باغ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری بات پر پہلے وہ مسکرائی، پھر مڑ کر بولی، تم باغ میں نہیں بلکہ براہ راست حویلی میں جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ راستہ ہمارے لیے خفیہ نہیں رہے گا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دیکھتے جاؤ، اس نے اختصار کے ساتھ کہا۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ ڈان تم پر مہربان ہے۔ زینوں کے اختتام پر ہم افقی سرنگ میں داخل ہوئے تو شوائے باغ والے نکاس کے بجائے مخالف سمت میں چال دی، جدھر دوسری خوابگاہ کا عقبی زینہ سرنگ میں ملتا تھا۔ اس طوالت کے تقریباً وسط میں شوائے ایک جگہ رک کر دیوار کی طرف گھومی، پھر اس نے پھرتی کے ساتھ اپنے بلاؤز کے گریبان میں سے چھوٹی سی سیاہ ڈبیا نکال کر اس پر لگا ہوا سبز بٹن دبایا۔ فوراً ہی دیوار کا ایک چوکور حصہ بقیہ دیوار سے الگ ہو کے نیچے دھنسنے لگا۔ اس خلا کے پار ایک ڈھلان دار راستہ آگے اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شوائے سب سے آخر میں اس ذیلی سرنگ میں داخل ہوئی۔ اس نے اسی ڈبیا میں لگا ہوا سرخ بٹن دبایا اور چند ثانیوں میں دیوار کا وہ حصہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔